اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 2 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے: تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پارے کے آغاز میں کعبے کی تبدیلی کے متعلق سوال کا تذکرہ اور پارے کے اختتام میں آیات قرآنیہ کی حقانیت، صداقت کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ہم رب کے فیصلوں پر اپنے آپ کو جھکا دیں، شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، شریعت کے مقابلے میں اپنی سوچ کو نہ لڑائیں، شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل پر قیاس نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اس پر عمل کریں۔ اسی طرح پارے کے پہلے حصے میں پارے کے آغاز میں بتایا گیا کہ امامت عالم کے اس عظیم منصب پر آل ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سرفراز کر دیا گیا ہے۔ اس منصب جلیلی کی تبدیلی میں بڑی نشانی کے طور پر امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بڑی نشانی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اسی پارہ میں: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے۔ اور ہم نے وہ قبیلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس رسول کا انکار کرتا ہے۔ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ چونکہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی اور خاندانی جاگیر سمجھ رکھا تھا، اس قبلہ کے منصب سے ہٹا کر قبلہ ہونے کا اعزاز کعبۃ اللہ کو عطا کیا گیا، جیسے بنی اسماعیل کے بابا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور یہ دونوں باتیں تورات میں یہود کو بتا دی گئی تھی: اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو نبوت تمہارے بھائیوں کو دے دی جائے گی۔ جب منصب تبدیل ہوگا تو قبلہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ اس جگہ اور مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبروں میں تدفین کے وقت قبلے کے رخ لٹایا جاتا ہے اور اس کی طرف منہ یا پیٹ کر کے قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین میں بہت سے معاملات کا قبلہ سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے قبلہ کسی بھی قوم کی ذہنی اور عملی جہت کا تعین کرتا ہے اور قبلہ مسلمانوں کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے ان کے دین کی، ان کے مذہب کی۔ تعمیر کعبہ کے بارے میں اس پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور اسے اسلام کے 5ویں رکن حج کا مرکز قرار دے دیا، یعنی کعبۃ اللہ کو حج کا مرکز قرار دے دیا۔ ان کے 40 برس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کا مشترکہ طور پر قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تھی۔ تحویل قبلہ، اسی طرح تحویل قبلہ کے بارے میں اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال تک اور مدینہ میں پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کر نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلہ ایک ہی جگہ کو قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد
اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ مسلمان اور یہودی عیسائی ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں، ان کے تہذیب اور ان کا کلچر مسلم تہذیب سے غلط ملت نہ ہو، اور اس پر جو ہے مسلمانوں کو فوقیت حاصل تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جانے سے ہمیں منع نہیں کیا، لیکن مکہ میں کافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ اس لیے ہمیں دوسرے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے حصے میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں۔ جب مسلم معاشرے میں اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہوگی تو پارے کے دوسرے حصے میں اس کے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرو۔ اسلام میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بن سکتا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے اقرار کر لے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، اور پھر اس محبت کا اظہار اطاعت سے ہو، اس کے حکم پر اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے فرامین پر عمل کرے، تب آدمی سچا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی پارہ مبارک میں فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان والے کیسے ہیں؟ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک اللہ کے بجائے سب سے زیادہ اپنے پیروں فقیروں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے، جبکہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہ پیر، یہ فقیر یہ کہیں گے، اے اللہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری قبروں پر سجدے کرنا، اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، صاف صاف وہ انکار کر دیں گے۔ اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں بڑے اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے پوچھا، حضور ہمیں اطلاع کیجئے کون سے کبیرہ گناہ ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بارے میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلہ کے احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قبلہ سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ اور خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں، مسجد حرام سے اور مسجد نبوی سے محبت کرتے ہیں، یہی محبت اور احترام ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتے ہیں، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے
اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، مسافروں پر خرچ کرتا ہے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور اصل نیکی یہی ہے کہ آپ آخرت پر بھی ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے مگر فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں اس پر ایمان لائیں، اور اسی طرح حقوق العباد کا خیال رکھیں، یتیم و مسکینوں کا خیال رکھیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو اپنا عہد پورے کرنے والے ہیں وہ وعدوں کو پورا کریں، خصوصاً تنگ دست اور تکلیف اور مصیبت زدہ لوگوں میں جو ہے ان کی مدد کریں، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کا پہلو اختیار کرے، دکھ جتنا بھی گہرا ہو صبر کرتے رہیں، نماز کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ جس میں صبر آ جاتا ہے، جس میں نماز کی اچھی عادت آ جاتی ہے، پھر اللہ کی نصرت اور میت ملتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں صبر کا بھی اس پارے سے سبق ملتا ہے۔ صرف اللہ کی مدد نہیں آتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی مدد ان تک پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے یہ لوگ ہیں جو صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک قصاص، دیت اور وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے ہی مختصر اور جامع قرآن کا یہ اسلوب ہے، اللہ خالق و مالک نے بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں قتل کر دے، الحر بالحر، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، اور عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد جو ہے وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا احسن طریقے سے۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص ایسا جو لکھ دیا گیا ہے، یہ کتاب اللہ کے فیصلے ہیں، بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا، یہ نہیں کہ انسان قتل کے بدلے اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے اور پہلے اس کو اذیت سے مارے اور اس کے اعضاء کو کاٹ دے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ تم زیادتی کر جاؤ بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے احسن طریقے سے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، احسان کرتے ہوئے اپنا بدلہ لینا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وصیت کے احکام بیان کیے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کرنی ہے، اچھی کرنی ہے، اچھے کاموں کی وصیت کرنی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، قصاص کر لینا ہے، دیت لینی ہے تو اس میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں روزوں کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزوں کا مقصد سمجھا دیا، تقوی اختیار کرنا، اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ چند لمحوں میں، چند دنوں میں یہ جو ہے خوبصورت ایام، یہ نیکیوں کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دین اسلام کی آسانیاں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، وہ بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر وہ کسی کو روزے رکھوا سکتا ہے۔ دین اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے، دین اسلام بڑا ہی آسانی کا درس دیتا ہے، دین اسلام بڑا محبت کا پیغام دیتا ہے، آسانیاں تقسیم کرتا ہے، آسانیاں بانٹتا ہے، خوشیوں کا محور دین اسلام ہے۔ جو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کو عزتوں سے بھی نوازتے ہیں،
کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کے احکام کے فوراً بعد رشوت لینے والے اور دینے والے اور اسی طرح ذریعہ بننے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی آیات کے بعد اس آیت مبارکہ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، یعنی روزے کے دورانیہ جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو انسان حلال چیزیں بھی اپنے آپ اوپر حرام کر لیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے سحری سے افطاری تک کوئی چیز نہیں کھانی، تو اللہ فرماتے ہیں روزے کی آیات کے بعد ان آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں ابدی طور پر حرام ہیں انہیں بھی ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارہ مبارک مکہ میں کچھ چیزیں جہاد کے متعلق بیان کی ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہوا یہ تھا ایک جنگ میں ایک مسلمان نوجوان کافروں کی صفوں میں گھس گیا اور شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور یہ حرام ہے۔ وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا تم کافروں کی صفوں میں گھس کر جہاد کرنے والے کے متعلق کہتے ہو کہ اس نے ہلاکت اختیار کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور ہم نے انہیں جگہ دی، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر جہاد میں حصہ لیا۔ اس سے ہمارے کھیت، باغات اور تجارت تباہ ہوگی، تو ہمارے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب ہم جہاد کو چھوڑ کر کچھ وقت اپنی تجارت اور کھیت کھلیانوں کو دیں گے تاکہ انہیں درست کر لیں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں پڑو گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، لہٰذا ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں اسلام کمزور ہوتا نظر آئے، جہاں اسلام کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیجئے، اپنے مال کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیجئے، اپنا وقت دیجئے، اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیجئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آیت مبارکہ جہاد کے متعلق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی چند علامات کو بیان کیا ہے کہ منافق کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے منافقوں کی ایک ایک نشانی کھول کر بیان کر دی تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں وہ اس لیے چلتا ہے تاکہ وہ فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی منافق زبان اور گفتگو کے اعتبار سے بڑا شیریں زبان، گفتگو کے اعتبار سے گفتگو کا شہسوار ہوتا ہے اور بات بات پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو نہایت ہی فسادی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی سازشیں کرتا ہے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیوں کو آپ نے واضح فرما دیا کہ منافق کون ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے
اذا حدث کذب، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور منافق دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کیا اس کا انجام ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، منافقوں کے لیے جہنم کا آخری درجہ، آخری طے ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس پارہ مبارکہ سورہ بقرہ 214 نمبر آیت میں، آج کتنے لوگ ہیں جو گرمی کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگیاں دی گئی، انہیں تکلیف پہنچی، وہ سخت ہلا دیے گئے، جہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنت آسانی سے مل جائے گی، جنت مشقت کا نام ہے، جنت دنیا میں خود کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا نام ہے، خود کو مشقت میں سے گزارنے کا نام ہے۔ سیدنا بلال حبشی کو دیکھیے، صہیب رومی کو دیکھیے، خباب بن ارت کو دیکھیے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ کو دیکھیے، کس طرح اسلام کے لیے سیدنا بلال کو گرم ریتوں پر لٹایا گیا، اور صحابہ اکرام کے کس طرح آریوں کے ساتھ ان کے جسم کو، ان کی باڈیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کو جسم کو جو ہے وہ نیزوں کی آڑ میں اور ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، ان کے مقابلے میں ہم معمولی تکالیف تو دور کی بات ہے، اگر اسلام میں کوئی حقیر سی چیز بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اسلام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ جنت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ حصول جنت اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کے راستے میں تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر کے پہلو کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے معاملات کے بعد بہت سی ہدایات بیان فرمائی کہ گھروں کا نظام کیسے چل سکتا ہے، جب معاشرہ بگڑ جائے، جب گھروں کا نظام خراب ہو جائے تو اس میں معاشرہ درست کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور اس ساتھ میں خامد کے بیوی پر اور بیوی کے خامد پر حقوق ہیں۔ خامد کے بیوی پر اثرات پڑتے ہیں، بیوی کے خامد پر اثرات پڑتے ہیں۔ لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا تو بڑا فرمانبردار تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے ہمیں پوچھتا تک نہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار ہوتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، با پردہ اور با حیات ہوتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی کسی بے دین دنیا دار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ نماز روزے سے بھی فارغ اور پردہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں نکاح کے لیے اولین شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ مشرک مردوں کے ساتھ نکاح دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی ایمان نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط جو ہے وہ ایمان قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح اس بارے میں بیوی اور بچوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
पूरी तफसील से ज़िक्र किया है। चूँकि हम खलासा बयान कर रहे हैं, बीवियों के हुकूक और बच्चों के हुकूक का भी तज़किरा किया गया है। तलाक़ के अहकाम, अगर कभी ज़िंदगी की गाड़ी को ब्रेक लग जाए तो पूरे तहम्मुल के साथ फेस करना है, और इस मामले में भी एक दूसरे का पूरा एहतराम करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला तनसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, आपस में मामलात बिगड़ जाएं और ज़िंदगी गाड़ी नहीं चल रही, आपस में एहसान करना ना भूलिएगा। यानी आसान तरीके के साथ आप उसको जो है वो डिवोर्स दे सकते हैं। इसमें फिर आगे अहकाम बयान किए गए हैं, इद्दत के अहकाम। यानी इद्दत का माना वो मुद्दत जिसमें औरत आगे शादी ना कर सके, और हर औरत की मुख्तलिफ होती हैं। मुतल्लका औरत की इद्दतें 3 तरह होती हैं। हामला औरत की इद्दत बच्चे की पैदाइश है। इसी तरह जिस ख़वातीन को दुरुस्त तरीके से अय्याम आते हैं, इसकी इद्दत 3 हैज़ है, और जिस ख़वातीन को किसी वजह से दुरुस्त अय्याम नहीं आते, इसकी इद्दत 3 माह है। यानी कुरान का उसलूब देखें कितना प्यारा है। कुरान ने हर चीज़ हमें बता दी है कि कहाँ कहाँ मुसलमानों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़वातीन के हुकूक बयान किए, इसी तरह औरत के हुकूक बयान किए, इसी तरह मियाँ बीवी के हुकूक बयान किए, बच्चों के हुकूक कुरान ने बयान किए। कुरान ऐसी किताब मुबीन है, ऐसी वाज़ेह किताब है कि ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई करती है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर औरतों के ऐसे मसाइल बन जाएं, आप उनको डिवोर्स देना चाहते हैं तो आसान तरीके से देने हैं, उसके हक तलफी नहीं करनी, उसके हकूक़ का ख्याल रखना है, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है, उसकी इज़्ज़त को मजरूह नहीं करना, उसकी इज़्ज़त को पमाल नहीं करना। औरत के हकूक़ का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर में एक वाक़या बयान किया, जो वाक़या बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, बड़ा ही मुतासर कुन वाक़या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको इज़्ज़त से नवाज दे, उसकी इज़्ज़त का इनकार नहीं करना चाहिए। बनी इसराइल के एक ख़ानदान पर एक बादशाह ने हमला कर दिया, हर चीज़ लूट ली, बीवी बच्चों को ग़ुलाम बना दिया, और कुछ लोग जो है वो डर के मारे भाग खड़े हुए। फिर शर्मिंदा होकर एक जगह जमा हुए और लश्कर तैयार करने लगे। मगर मसला खड़ा ये हुआ कि सिपा सलार कौन बनेगा। दूसरे इलाके के नबी के पास गए, अब अल्लाह के हुक्म से आप फैसला करें कि हमारा सिपा सलार मुकर्रर कर दें। तो नबी ने एक गरीब ख़ानदान के एक फ़र्द तालूत को इनका बादशाह और सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। इन्होंने कहा, ये तो गरीब है, कैसा हमारा बादशाह बन सकता है? कैसे एक गरीब को आप हम पर फौकियत दे सकते हैं, अमीर को बादशाह बनाएं? तो इस नबी ने कहा, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। इन्होंने कहा, इसकी हुकूमत हम पर कैसे हो सकती है, जबकि हम हुकूमत के इससे ज़्यादा हकदार हैं, और माल के एतबार से भी हम इससे ज़्यादा वसअत रखते हैं, इससे माल की कोई वसअत ही नहीं दी गई। फरमाया, बेशक अल्लाह ने इसे तुम पर चुन लिया है, और जिसको अल्लाह चुन ले ये अल्लाह के फैसले हैं। वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है हुकूमत देता है, वो वसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। यानी आखिर में मजबूरन उन्हें मानना पड़ा। जब तालूत ने लश्कर तरतीब दिया, दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हुए, तो चूँकि लोगों ने इन्हें दिल तस्लीम नहीं किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया और फरमाया। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर जुदा हुआ तो कहा, बेशक अल्लाह एक नहर के साथ तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। सो जिसने इसमें से पिया तो वो मुझसे नहीं, और जिसने इससे ना चखा तो बेशक वो मुझसे है। मगर जो अपने हाथ से एक चुल्लू पानी ले ले तो इनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब ने इससे पानी लिया। तो जब वो इसके साथ वो लोग नहर से पार हो गए जो ईमान लाए थे, तो इन्होंने कहा, आज हमारे जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले की कोई ताकत नहीं। जो लोग समझते थे यकीनन वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, इन्होंने कहा
کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کو عظمت اللہ دے دے، جس کی عظمت اللہ بڑھا دے، جس کی شان اللہ بڑھا دے، اس کی عظمت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جس کو اللہ نواز دے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی عظمت کو مان لینا چاہیے۔ جتنی بڑی بصیرت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، انکاری ہونا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے، کتنی بڑی یہ نادانی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو نہ تسلیم کرنا۔ تو ہمیں اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ بالآخر انہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا۔ داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو فتح ملی اور داؤد علیہ السلام قوم کے ہیرو بن گئے۔ طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہوگی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور طاقتور بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد امت محمد جنہیں اب امامت اعلیٰ کا منصب عطا کر دیا گیا ہے، انہیں بھی اسی طرح جہاد کرنا چاہیے اور اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جس کی شان بڑھا دیں، جس کو فوقیت دیں، جس کو عزت دیں، اس کی عزت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی حسد کی بنا کی وجہ سے اس کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کرنا۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔